أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا. سورہ واقعات 56 نمبر سورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی. بڑی اہم صورت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ تکویر، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. ترمذی کی روایت ہے. نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جب بیمار ہوئے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے تشریف لائے تو فرمانے لگے کہ آپ کا کیا حال ہے. حال احوال کرنے کے بعد فرمانے لگے کہ آپ کے پاس طبیب بھیج دوں؟ تو کہنے لگے طبیب نہیں تو مجھے بیمار کیا ہے، یعنی ڈاکٹر کی وجہ سے ہی تو بیمار ہوا. پھر پوچھا کہ آپ کو کچھ مال و متاع، کچھ ہدیہ تحفہ پیش کر دوں؟ تو پوچھنے لگے کہ آپ کو کس چیز کی فکر ہے؟ تو مجھے اس چیز کی فکر ہے کہ پتہ نہیں میرا اللہ وہاں مجھ سے راضی ہوں گے یا راضی نہیں ہوں گے. پھر پوچھا کہ کچھ آپ کو مال و متاع ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، آپ قبول فرما دیں. اور میں مال و متاع کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. کہا آپ کو ضرورت نہیں، آپ کے بچوں کے کام آئے گا، اس کے لیے رکھ دیجیے. تو فرمانے لگے عثمان، میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کی روزی کی تکلیف ختم کروا دیتے ہیں، اس کو روزی سے غنی کر دیتے ہیں. بعض روایت میں ہے کہ اس کے فقر و فاقے کے لیے یہ سورہ واقعہ کافی ہو جاتی ہے. تو میں نے اپنی بچیوں کو سمجھا دیا ہے، میری بچیاں ہر رات سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، لہٰذا اب مجھے روزی کی کوئی فکر نہیں. نبی علیہ السلام کی اس فرمان کو ہم اپنے دل کے یقین کے ساتھ سنیں اور سمجھیں. روزی اللہ رب العزت دے دیتے ہیں. ہم خواہشات کا پیٹ نہیں بھرتا، آنکھیں نہیں بھرتی انسان کی، روزی اللہ دے دیتے. اذا وقعت الواقعہ، جب وہ پیش آنے والا واقعہ پیش آ جائے گا، یعنی قیامت. یعنی اللہ رب العزت عظیم الشان صورتوں کے اندر ہمیشہ قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ موت کو انسان سامنے رکھے، یہ ذہن میں رکھے کہ ہر امت ختم ہونے والی. یہ ہر امت یعنی ہر جنریشن سمجھتی ہے کہ میرے بغیر دنیا نہیں، مگر ہر جنریشن ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے جیسے پہلی قومیں ختم ہوئی. اسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے 100 سال کے بعد جو کرۂ ارض کے اوپر ہیں سب زمین کے نیچے چلے جائیں گے، یعنی فوت ہو جائیں گے. یعنی ہر امت ایک ایک کر کے ختم ہو جاتی ہے. تو وہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے فقط قامت لہ القیامت، جب کوئی انسان مرتا ہے فوراً ہی اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. یہ قیامت ایک بڑی عجیب چیز ہے کہ شروع دنیاوی اعتبار سے کسی کی 200 سال پہلے ہوئی ہے، کسی کی 800 سال بعد ہوئی ہے، لیکن واقعہ سب پر ایک وقت میں آ رہی ہے، انسان کو پتہ نہیں. لیس لوقعتها کاذبہ، اور وہ ایسا واقعہ ہے جو قطعاً غلط نہیں ہو سکتا، کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. خافضۃ رافعہ، وہ گرانے والی ہے اور اٹھانے والی ہے. یعنی برے لوگوں کو گرانے والی ہے، اچھے لوگوں کو اچھے انجام کی طرف اٹھانے والی ہے. تو خافضۃ الرافعہ، خافضہ بھی ہے اور رافعہ بھی ہے. اذا رجت الارض رجا، جب یہ زمین لپیٹ لی جائے گی کیا حال ہوگا؟ یہ زمین لپیٹی جائے گی، لپیٹنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو وجود بخشا جائے گا. اور اس کا وجود کیسا ہوگا؟
اس کا وجود پہلے سے مختلف ہوگا کہ زمین جو ہے اپنے اندر کے سارے خزانے باہر اگل دے گی، اس کا پانی ختم کر دیا جائے گا، زمین چٹیل میدان بنا دی جائے گی، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ مگر ریزہ ریزہ ہوں گے تو کیسے ریزہ ریزہ ہوں گے؟ جب کوئی پتھر ٹوٹتا ہے تو وہ کنکر کنکر ہو جاتا ہے، کوئی زیادہ زور سے ٹوٹے تو کرش بن جاتا ہے۔ اللہ کہیں گے یہ کیسے ٹوٹیں گے؟ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، کہ وہ ایک ہوا کا بگولا بن جائے گی، یعنی جیسے دھول اٹھتی ہے وہ ایسے بن جائے گا، ایسا نہیں کہ موٹے موٹے دانے بنے گا، بلکہ بالکل مٹی ہو جائے گا، بادلوں کی طرح ہو جائے گا۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، پھر وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، انسان 3 حصوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پیچھے انسانوں کے 2 درجوں کا ذکر تھا، من دونہما جنتان میں تقسیم کر دی، ایک یہ جنت ہے اور ایک یہ جنت ہے، یہ نیچے والوں کی جنت ہے اور یہ اوپر والوں کی جنت ہے، اور پیچھے جہنم کا تذکرہ تھا۔ یوم کنتم ازواجا ثلاثہ، 2 قسم کے لوگ جنت میں ہوں گے، 1 قسم کے لوگ جہنم میں ہوں گے۔ اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، جو دائیں ہاتھ والے ہیں کیا بات ہے ان دائیں ہاتھ والوں کی، واصحاب المشأمہ، اور جو بائیں طرف والے ہیں، ما اصحاب وہ کیسے بائیں ہاتھ والے ہوں گے، یعنی حیرت بتا رہے ہیں، انسانوں کے لیے حیرت ہوگی کہ کس کس حال کے لوگ اصحاب مشأمہ میں داخل ہوں گے اور کس کس حال کے لوگ اصحاب میمنہ میں داخل ہوں گے، سیدھے ہاتھ والے ہوں گے۔ چنانچہ بدأ بالیمین، جو بھی اچھا کام ہوتا آپ دائیں ہاتھ سے شروع فرماتے، حتیٰ کہ اگر کھانا تقسیم فرماتے تو وہ بھی دائیں طرف سے دینا شروع کرتے۔ پھر فرمایا کہ صف میں اور جو صف میں دائیں طرف کھڑے ہونے والے ہیں ان کی خاص فضیلت ہے، بائیں طرف والوں کا ثواب اتنا نہیں ہے جتنا دائیں طرف والوں کا ثواب ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک چھوٹے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں اور بائیں طرف ابو بکر بیٹھے ہیں، تو آپ نے اس چھوٹے صحابی عبداللہ بن عباس سے کہا کہ حق تو تمہارا ہے لیکن ابو بکر میرے بائیں طرف بیٹھا ہے، وہ بڑا ہے تو اس کو دے دوں؟ تو کہنے لگا اغار ہو یا رسول، میں تو آپ کے جھوٹے کے اوپر کسی کی غیرت کر ہی نہیں سکتا، چاہے ابو بکر کیوں نہ ہو، چنانچہ آپ کا بچا ہوا دودھ ہے یہ تو میں کسی کو نہیں لینے دوں گا جبکہ حق میرا بنتا ہے۔ چنانچہ ابن عباس نے وہ دودھ لے کے پیا، آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ ابن عباس کو تفسیر کا علم عطا فرمائیے، ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی ان سے ناراض ہوئے۔ تو دائیں طرف والے یعنی دائیں طرف کا معاملہ بڑا خاص ہوتا ہے، شریعت میں دایاں اور بایاں بڑی حیثیت رکھتا ہے، بڑی اس کی خاص حیثیت ہے کہ دائیں ہاتھ میں کے آداب الگ ہے، دائیں ہاتھ سے پانی پینا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے سارے اچھے کام کریں، استنجا کرنا ہے تو بائیں ہاتھ سے، چپل اٹھانے ہیں تو بائیں ہاتھ سے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک طالب علم کو دیکھا تو اس نے بائیں ہاتھ میں کتابیں پکڑی ہوئی تھی اور دائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا تھا، جا رہا تھا، فرمایا او ہو علم دنیا سے اٹھ گیا، تو کتاب اس نے بائیں ہاتھ میں پکڑی ہے اور جوتا اس نے دائیں ہاتھ میں پکڑا ہے، حالانکہ کتاب اور قرآن اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑنا چاہیے، اس کو بائیں ہاتھ سے نہیں پکڑنا چاہیے۔ اگرچہ بائیں ہاتھ سے پکڑنا کوئی غلط نہیں ہے لیکن آداب میں سے ہے کہ جب ادب الدین کلہ ادب، دین سارے کے سارا ادب ہے، ایسے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا۔ حدیث میں آتا ہے ایک عورت، ایک بچی آئی، نبی علیہ السلام کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بچی آئی تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لی اور ہاتھ پکڑے رکھا پھر اس کے بعد ایک اور غلام آیا تو اس نے بھی کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگا تو آپ نے دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا، ان کو پیچھے کیا، اے رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی تو سخی ہیں، کوئی صرف آنکھ سے دیکھے تو سب اٹھا کے اس کے حوالے کر دیں، چہ جائے کہ وہ چھوٹی بچی آئی ہے وہ کھانا اٹھانے لگی تو ہم ویسے ہی اس کو دے دیں، تو یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا
شیطان آ رہا تھا بائیں ہاتھ کے ذریعے سے، کہ بائیں ہاتھ سے شیطان، حدیث میں آتا ہے جو بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے وہ شیطان کے منہ میں ڈالتا ہے، پھر تاکید سے فرمایا اللہ کی قسم شیطان کے منہ میں ڈالتا ہے جو بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ تو بایاں ہاتھ اس سے کھانے پینے کی چیزوں کو بائیں ہاتھ سے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے یہ معاملات ہیں۔ تو اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، کامیاب لوگوں کے لیے اشارہ کیا کہ دائیں ہاتھ والے ہیں، اور ناکام لوگوں کے لیے اشارہ کیا کہ وہ بائیں ہاتھ والے ہیں۔ اب بائیں ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ بایاں ہاتھ کثرت سے استعمال کرنے والے جو لیفٹی لوگ ہیں وہ مراد نہیں، جو لیفٹی ہے نا وہ بائیں ہاتھ سے کھیلتے ہیں، بائیں ہاتھ سے تھرو کرتے ہیں، بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں، وہ مراد نہیں، بلکہ بائیں ہاتھ کو ایسے استعمال کرتے ہیں کہ جیسے کہ دین کی بغاوت ہے۔ ہاں جو فطری طور پر لیفٹی ہے وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک عذر کی بات ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے تو سخت ناراض، بائیں ہاتھ سے کیوں کھا رہے، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو اس نے اپنی چادر ہٹائی اور دکھایا کہ میرا دایاں ہاتھ اللہ کے نبی کے راستے میں کٹ گیا تھا جہاد میں، اس وجہ سے بائیں ہاتھ سے کھا رہا۔ حضرت عمر بہت پشیمان ہوئے اور معذرت کی، اور پھر اپنے ہاتھ سے ان کو کھانا کھلایا، فرمایا کہ جو میں نے تمہیں ڈانٹا ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ میں اس وقت تمہیں خود کھانا کھلاؤں۔ تو جو مجبور ہے تو ظاہری بات ہے وہ مجبور ہے، لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں بایاں ہاتھ استعمال کرے، کھانے پینے میں حد الامکان دایاں استعمال کرے۔ ہاں فالج ہے یا اس نوعیت کا مسئلہ ہے تو بایاں ہاتھ وہاں پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، آگے نکلنے والے ہیں وہ آگے نکلنے والے ہیں۔ یہ کون مراد ہے؟ حضرات فقہا نے تقسیم کی ہے کہ صحابہ کرام کی 3 قسمیں ہیں، ایک سابقون السابقون میں ہے، ایسے ہی جنتیوں کی بھی 3 قسمیں ہیں، وہ السابقون السابقون میں ہے، تفصیل ہے انشاءاللہ۔ اللہ